بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی 2 اور شرائط پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کی کون سی 2 شرائط پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے جو لبرل صحافی تھے ان کی چیخیں نکل چکی ہیں اور وہ رونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں ایک اہم ترین سوال ہوا، جس میں حافظ سعد رضوی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کی حکومت آئے گی تو جس طرح پاکستان میں ثقافت چل رہی ہے کیا آپ اسے ایسے ہی چلنے دیں گے؟ جس پر حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ کون سی ثقافت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جس پر صحافی نے یہ کہا کہ ملک پاکستان کے اندر جو لوگ موسیقی کو پسند کرتے ہیں یا گانے وغیرہ گاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی حکومت آنے کے بعد کیا موقف ہوگا؟ تو اس کے اوپر حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک تاریخی جواب دیا ہے، جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حافظ سعد رضوی صاحب کی ویڈیو کی صورت میں دکھاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ میں آپ لوگوں کو حافظ سعد رضوی صاحب کا ویڈیو بیان بھی دکھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے اوپر جو 2 شقوں کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کا معاہدہ ہوا تھا تو اسی وقت لبرل صحافیوں نے اسی دن تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیو نیوز کے اوپر ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں 5 سینئر صحافی موجود تھے، جس میں ارشاد بٹی، بے نظیر شاہ، حفیظ اللہ نیازی، اس کے علاوہ مظہر عباس اور ایک اینکر پرسن تھی۔ ان 5 نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کھل کر تنقید کی۔ ارشاد بٹی نے یہاں تک کہا کہ تحریک لبیک پاکستان اگر کالعدم جماعت ہے تو اس کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جبکہ بے نظیر شاہ نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کے ساتھ حکومت اگر معاہدہ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں کرتی؟ حفیظ اللہ نیازی نے بھی اسی طرح کہا اور مظہر عباس نے بھی، اور جو ارشاد بٹی تھا اس نے یہ کہا کہ حکومت صرف تحریک لبیک پاکستان کو انگیج کرنا چاہتی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے معاہدے کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ حکومت ایک چھوٹا سا معاہدہ کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گی، لیکن اب جب تحریک لبیک پاکستان نے اپنے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے اوپر حکومت سے عمل درآمد کروانا شروع کروا دیا ہے تو ان لوگوں کی مزید چیخیں نکلیں گی۔ آپ لوگوں کو جو میں نے حافظ سعد رضوی صاحب کی ویڈیو دکھانی ہے، پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مابین ہونے والے معاہدے کی کون سی 2 شقوں کے اوپر عمل درآمد جاری ہے، کب نوٹیفیکیشن جاری ہونے جا رہا ہے۔ پہلے آپ تو لوگ آپ کے ویڈیو خیال میں دیکھ جب آپ لیں۔ لوگ آئیں گے تو پاکستان کا کلچر آپ تبدیل کریں گے یا جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا؟ کس کلچر کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر اگر موسیقی ہے، لوگ موسیقی کر رہے ہیں، دیکھیں، میڈیا چل اسلام رہا سے ہے، متصادم اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم ان کے پاؤں پکڑ کے بھی ان کو منانا پڑانا منا لیں گے یار، یہ کون سی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں اسلام کی یار آپ مہربانی کریں، آپ ادھر آ جائیں، پاؤں پکڑنے پڑے، ان کی منت ترلے کچھ بھی کرنا پڑا، ہم ان کو منا لیں گے انشاءاللہ پوری ہے، لیکن جبر کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں، اصولوں پہ رہتے ہوئے منا لیں گے۔ آپ اسلام سے متصادم اگر جن چیزوں کی اسلام نے اجازت دی ہے، ہم کون ہے روکنے والے؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی شق نمبر 4 جو ہے 295C کے ملزمان پر 780A کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شق نمبر 7 تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف پیمرا اور پی ٹی اے کے تمام نوٹیفیکیشنز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے اور ہمارے ذرائع نے یہ جو خبر ہے وہ کنفرم کر دی ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک کو تحریک لبیک پاکستان
پی ٹی اے پاکستان پر عائد پابندی اٹھانے کے لیے مراسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ 788 کے اطلاق کے لیے بھی مراسلہ متعلقہ محکمے کو لکھا جا چکا ہے، جس پر اگلا پروسیس عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد شروع کیا جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب یہ پابندیاں ہٹ جائیں گی اور گستاخان رسول جو ہیں ان کے اوپر 788 کا اطلاق ہو جائے گا، تو اس کے بعد پی ٹی اے کی جانب سے باقاعدہ عید الاضحیٰ کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔